بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں، بزرگوں اور عزیزوں، آپ کو یاد ہے کہ گزشتہ تقریباً 2 رکوعوں سے ایک سلسلہ بیان جاری تھا. وہ تھا جہاد اور نفاق کے بارے میں. مسلمانوں کو جہاد اور نفاق پر اکسایا جہاد اور انفاق پر اکسایا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی پھر بنی اسرائیل کی تاریخ کے حوالے سے ان بنیادی کمزوریوں کی طرف اشارے کیے گئے ہیں کہ اگر جہاد کے دوران کسی بھی قوم اور کسی بھی امت میں وہ کمزوریاں پیدا ہو جائیں تو جہاد کے مقاصد پورے نہیں ہوتے، بلکہ وہ قوم مرد میدان ثابت نہیں ہو سکتی. ان میں سے ایک کمزوری پر نشاندہی کی گئی اور ان کی پوری تاریخ کو سمیٹ کر تقریباً 1.5 رکوع میں ہمارے سامنے رکھ دیا گیا. یہی سلسلہ بیان جاری ہے، لیکن درمیان میں 2 آیتیں وہ جملہ معترضہ کے طور پہ آئی ہیں. اس میں 2 باتوں کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھا گیا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات ضروری تھا بنی اسرائیل کی تاریخ کے حوالے کے، اور دوسرا ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی آتے رہے، آخر میں حضور بھی تشریف لائے، لیکن امتوں کا اختلاف کبھی ختم ہونے میں نہ آئے. چنانچہ اس کا جواب ارشاد فرمایا گیا ہے. اب اس آیت کریمہ سے پھر وہی سلسلہ بیان شروع ہے. یہ درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پہ 2 آیتیں آئی ہیں، لیکن اس آیت سے اب پھر وہی سلسلہ بیان شروع ہو رہا ہے، وہی مضمون بیان کیا جا رہا ہے. اور وہ مضمون کیا ہے کہ مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا گیا ہے، انفاق کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جانے دو، وقت صرف کرو، مال صرف کرو. اس لیے کوئی جہاد، کوئی قتال، کوئی لڑائی بھی نہیں لڑی جا سکتی جب تک اس کے لیے وسائل فراہم نہ ہو. اور وسائل فراہم نہیں ہو سکتے. اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو حکومت قائم کی تھی، جو مدینے کی ریاست بنی تھی، آپ جانتے ہیں اس کے اپنے کوئی وسائل نہیں تھے. ان کے بعد وہ وسائل تھے تو لوگوں کی اپنی جیبیں تھیں، لوگوں کا جذبہ انفاق تھا، لوگوں کا جذبہ سخاوت تھا، جس سے سارا کام چل رہا تھا. یہ تو آہستہ آہستہ جیسے جیسے ریاست کا دائرہ پھیلتا گیا، فتوحات شروع ہو گئی، نئے نئے علاقے مسلمانوں کے پاس آتے گئے، تو پھر نئے وسائل پیدا ہوئے. اور پھر وہ اس طرح کی ایک حکومت قائم ہوئی دور خلافت راشدہ میں، جیسے حکومتوں کے وسائل ہوتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے انہیں پبلک کے چندوں پر اور پبلک کے انفاق پر زیادہ بھروسہ نہیں کرنا پڑتا. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ظاہر کوئی ذریعہ نہیں تھا، اس لیے جو کوئی ذریعہ بھی تھا اللہ کی نصرت و تائید تھی اور مسلمانوں کا جذبہ انفاق تھا. چنانچہ اسی جذبہ انفاق کے بارے میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا. اس میں 2 باتیں قابل لحاظ ہیں، اور ان 2 باتوں کو ذہن میں رکھا جائے
تو پھر کسی مسلمان کے لیے خرچ کرنا شاید دو پر نہیں ہوتا، مشکل نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ کہ تمہیں جس چیز کو خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ تمہاری کہاں، وہ تو ہم نے دیا ہے۔ مما رزقناکم، جو ہم نے دیا ہے نا وہ تم نے خرچ کرنا ہے، جو ہم نے نہیں دیا وہ تم نہ خرچ کرو۔ تمہیں اگر دولت خرچ کرنی ہے، مال خرچ کرنا ہے تو تمہارا کہاں ہے؟ اگر اللہ تمہیں اس کے وسائل نہ دیتا، تمہیں ہاتھ پاؤں نہ دیتا، تمہیں دماغ نہ دیتا، تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں نہ دیتا، جو مال تم نے بیچا ہے وہ بھی اللہ نے پیدا کیا، جو اس کے بدلے میں خریدا ہے وہ بھی اللہ نے پیدا کیا، جو دوڑ بھاگ تم نے کی تو جو وقت صرف کیا وہ ظاہر اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یعنی کاروبار میں، مال کی فراہمی میں، مال کے کمانے میں جتنے وسائل بھی صرف ہوتے ہیں وہ ظاہر اللہ کی دین ہے، آدمی کا اپنا کیا ہے؟ اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہا جو ہم نے دیا ہے ہم اپنے مال میں سے کہہ رہے ہیں تم خرچ کرو، یہ تو نہیں کہہ رہے کہ تم اپنے مال میں سے دو۔ تو جب آدمی یہ سمجھتا ہو کہ میرے آقا نے جو مجھے دیا تھا اسی میں سے مانگا جا رہا ہے تو پھر ظاہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس پر مجھے کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جو مشہور شعر ہے ایک سادہ سا غالب کا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ میں نے اگر جان اس کے راستے میں دی ہے تو اسی نے تو دی تھی، تو وہ دے کر بھی حق کہاں ادا ہوتا؟ تو مال و دولت کا خرچ کرنا یہ ظاہر جان دینے کی نسبت سے تو آسان بات ہے۔ تو جس طرح جان اس نے دی ہے اسی طرح وسائل رزق وہ بھی اسی نے فراہم کیے، سمجھ بوجھ بھی وہی عطا کرتا ہے، دولت وہی عطا کرتا ہے۔ اسی ایک بات تو یہ فرمائی کہ تمہاری یہ مشکل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہم نے دیا۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے وہ ہم نے سارا تو نہیں مانگا، من ما، اس میں سے کچھ، من تبعیض کے لیے ہے، جس کا معنی ہے کہ جو ہم نے دیا ہے اس میں سے کچھ ہم تم سے مانگتے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ ہے تو 100 میں سے 2.5%، اور اگر اس کے علاوہ جہاد کی ضرورتوں کے لیے اگر اللہ مانگتا ہے تو وہ بھی اپنی جائز اور ضروری ضرورتوں سے بچا کر۔ یہ وہ نہیں مانگتا کہ تم بھوکے رہو، پیٹ پر پتھر باندھ لو، بچوں کو فاقے سے مار دو، بیوی کو کپڑے بنا کے نہ دو، گھر کی اٹھا کے رضائیاں حوالے کر دو۔ کہا یہ نہیں، تم اپنی جائز ضرورتیں دیکھیے نا۔ سب سے بڑا حساب تو یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنے حساب کے جذبے سے بار بار پوچھا کہ کیا خرچ کریں، ماذا ينفقون، تو آخری جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ العفو، جو تمہاری ضرورتوں سے بچ رہے، کہ تم اپنی جائز ضرورتیں اس سے نکال لو، اس کے بعد جو باقی بچتا ہے وہ تم اللہ کے راستے میں دو۔ اور یہ بھی ہمیشہ نہیں ہوتا، یہ اس وقت ہوتا ہے جب ملک میں کبھی جنگ چھڑ جائے، کبھی ہنگامی حالات پیدا ہو جائے، ورنہ عام حالات میں تو صرف 2.5%، صرف فطرانہ، صرف عشر، صرف قربانی کو عید قربان کے موقع پر، اس کے علاوہ ظاہر کوئی ضروری چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن جب خاص حالات پیدا ہو جائے تو پھر جتنی ضرورت ہو، اور کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ آدمی کو سب کچھ دینا پڑے، تو وہ صدیق اکبر کی سنت ہمارے سامنے ہے، جیسے انہیں جنگ تبوک کے موقع پر سب کچھ دے دیا، تب وہ سنت قائم کی تھی کہ اگر ایسا موقع آ جائے تو سب کچھ بھی دینا پڑے تو دینا پڑے۔ لیکن یہ تو کبھی کبھی ایسے مواقع آتے ہیں، تو فرمایا کہ جو ہم تم سے مانگ رہے ہیں، ایک تو یہ کہ ہمارا ہی عطا کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں سے کچھ مانگ رہے ہیں، سب کچھ تو نہیں مانگ رہے۔ اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو مانگا ہے پروردگار نے، اس میں بھی عجیب بات یہ ہے کہ ہم اس طرح نہیں مانگ رہے کہ تم دے دو اور وہ ختم ہو گئے۔ جیسا مانگنے والا مانگتا ہے کہ جو کچھ مجھے تم دو گے وہ ظاہر میرا ہو گیا، اب میں اسے خرچ کروں، اسے روک کے رکھوں، آپ مجھ سے دے تو نہیں سکتے۔ اللہ اس طرح نہیں مانگتا، وہ خدا نہ کرے کو مانگت تو نہیں ہے، وہ تو مالک ہے، وہ مانگتا ہے تو قرض مانگتا ہے، یعنی عجیب اس کے انعامات ہیں، خود دیتا ہے، ڈھیروں دیتا ہے، پھر اس میں سے کچھ مانگتا ہے اپنے دیے ہوئے میں سے، اور کہتا ہے کہ جو مانگتا ہے میں قرض لے رہا ہوں تم سے۔ قرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی ادائیگی میرے ذمہ ضروری ہے۔ یعنی جو آدمی یہ کہتا ہے مجھے قرض دے اور میں اسے کہتا ہوں میں آپ کو قرض دے رہا ہوں، تو قرض کا مطلب یہ ہے کہ میں امانت نہیں رکھ رہا، امانت اگر ضائع ہو جائے تو تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو، لیکن میں قرض دے رہا ہوں، اگر تمہارے ہاتھوں جاتا ہی چوری ہو جائے تو تم اس کے واپس کرنے کے پابند ہو۔ تو قرض لینے والا اس کی واپسی کا پابند ہوتا، اور جو وقت دیا جائے اس وقت میں دینے کا پابند ہوتا۔ تو اللہ فرماتا ہم تم سے قرض مانگتے ہیں، اور قرض جو مانگتے ہیں اس میں بھی ہم یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ صرف یہی نہیں کہ ہم ادا کریں گے، بلکہ یہ کہ اسی طرح ادا نہیں کریں گے، بلکہ دگنا چوگنا نہ جانے کتنا گنا ہم تمہیں ادا کریں گے،
اور جیسے آپ سن چکے ہیں، مجھ سے سن چکے ہیں پچھلے کسی درس میں شاید، کہ ایک صحابی ہے جن کا نام ابو الدہداء ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے، وہ موجود بھی نہیں تھے، جو انہوں نے سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں قرض دے کہ پھر اللہ تمہیں دگنا چوگنا اور 1000 گنا کر کے تمہیں واپس لوٹائے۔ انہیں یہ سنا تو وہ صبح کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ ہمارے اللہ نے، ہمارے آقا نے ہم سے قرض مانگا۔ فرمایا ہاں تم نے ٹھیک سنا۔ انہوں نے کہا حضور اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ حضور نے ہاتھ آگے بڑھایا تو ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ حضور آپ گواہ رہیے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے 2 بڑے بڑے باغوں کے، یہ میری کل کائنات، میرے پاس 2 بڑے بڑے باغات ہیں، پھر سینکڑوں کے حساب سے کھجوروں کے درخت ہیں، اسی میں میرا گھر بھی ہے، میں دونوں اللہ کو قرض دیتا ہوں، اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، آپ گواہ رہیے اور آپ اس کو قبول فرمائیے اللہ کی جانب سے۔ تو حضور نے کہا کہ نہ ابو الدہداء، اپنے اوپر اتنی شدت نہ کرو، ایک تم رکھو اپنی ضرورت کے لیے، ایک اللہ کے راستے میں دے دو۔ انہوں نے کہا کہ پھر اب حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کہا حضور گواہ رہیے کہ جو میرا بڑا باغ ہے اور بہت قیمتی ہے، جس میں 600 درخت ہیں کھجوروں کے، وہ میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں اور اسی میں میرا گھر بھی ہے۔ تو حضور نے کہا کہ ابو الدہداء، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری وہ جنت تیار ہو رہی ہے جس میں بے شمار باغات ہیں، اللہ تمہیں جنت دے گا۔ وہ واپس لوٹ کے گئے تو اپنے باغ کے باہر کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو پکارا کہ یا امت دہداء، اے دہداء کی ماں، دہداء ان کا بیٹا تھا، باہر آ جاؤ بچوں کو لے کر۔ انہوں نے کہا خیر تو ہے کہ آپ وہیں سے پکار رہے ہیں؟ کہا میں یہ اللہ کے راستے میں دے چکا ہوں۔ وہ بچوں کو لے کے باہر نکل آئی اسی طرح سب کو چھوڑ چھاڑ کے، اور آ کر کہنے لگی کہ دہداء کی ابا، آپ نے بڑا فائدے کا سودا کیا۔ یعنی اندازہ کریں کہ مرد اور عورت اس معاشرے کے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، وہ کس طرح اللہ کے راستے میں سب کچھ دینے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ تو کہا یہ ہم تم سے مانگ رہے ہیں، اس میں سے کچھ دو جو ہم نے تمہیں دیا، لیکن ساتھ ہی بات فرمائی اَن یَأْتِیَ یَوْمٌ لَا بَیْعٌ فِیہِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ۔ کہا آدمی جو اپنا پیسہ روکتا ہے نا، تو اس کو بڑھانے کے لیے بے شرع سے کام لیتا ہے، تجارت کرتا ہے، اسی سے دوستیاں بناتا ہے، اسی کے بل بوتے پر اپنا ایک وزن پیدا کرتا ہے اور پھر گرے پڑے لوگوں کی شفاعتیں اور سفارشیں کرتا پھرتا ہے۔ کہا یہ دنیا ہے، لیکن تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، تمہیں چند روزہ زندگی ملی ہے، یہ جو کوئی اللہ نے تمہیں دیا ہے نا، اگر چاہتے ہو کہ اسے ایک ایسے خزانے میں تبدیل کر دو جس کو کبھی زوال نہ ہو۔ تمہاری آج کی بے شرع اور آج کے بڑے بڑے کاروبار یہ چند سالوں کے بعد نہیں ہوں گے، اس لیے کہ تم نہیں رہو گے۔ تمہاری دوستیاں تمہاری جان کی ضمانت نہیں بنے گی۔ آج تم لوگوں کے کام آتے ہو، یاد رکھو کل کو جب تمہیں موت آئے گی، تمہیں موت کے منہ سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ تو یہ سوال تمہارے سامنے ہے، تو جو کہ تمہیں اللہ نے دیا ہے، اسے اللہ کے راستے میں دے کر اس کو لازوال خزانے میں تبدیل کیوں نہیں کر لیتے؟ اس دن کے لیے اس کو تیار کرو جس دن میں اس کو زوال نہیں آئے گا، اور جس دن کے آنے کے بعد اس کو کبھی ختم ہونے کا خطرہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو کہا اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اس کو خرچ کر ڈالو۔ حضور فرمایا کرتے تھے نا کہ آدمی جو کچھ خرچ کرتا ہے وہ اصل میں اس کا ہے، جو بچا کے رکھتا ہے وہ اس کا نہیں۔ ذرا غور کیجئے حضور کی باتوں میں کتنی حکمت تھی۔ فرمایا جو تم نے خرچ کر ڈالا نا، وہ تم نے قیامت کے حوالے کر دی، وہ تم نے اللہ کے حوالے کر دی ہے۔ جب قیامت کے بعد تمہیں اللہ کے روبرو جانا ہے نا، اور تمہارا نام عمل پیش ہونا، تو اگر تمہاری نیکیاں ہار گئی اور بدیاں جیت گئی، اچانک ایک پرزہ گرے گا آسمان کی طرف سے تمہارے پلڑے میں، اور تمہارا نیکیوں کا پلڑا چھپ جائے گا، تم حیران ہو کے رہ جاؤ گے کہ یہ کیا چیز گری ہے میرے پلڑے میں کہ میری نیکیاں بڑھ گئی اور برائیاں کم ہو گئی۔ بتایا جائے گا یہ تمہاری وہ سخاوت ہے جو تم نے فلاں مال کے حوالے سے کی تھی، یہ تمہارا وہ عمل ہے جو تم نے فلاں موقع پر کیا تھا۔ تو کہا کل کو جو چیز کام آنے والی ہے وہ وہی ہے نا جو تم نے آج خرچ کر ڈالی۔
جو تم نے آج کام کر لیا، تو جو تم نے دے دیا وہ تو قیامت کے لیے محفوظ ہو گئے، لیکن جو تم نے روک لیا، اب یا تو ظاہر ہے تم اس کو کھا پی کے خرچ کر ڈالو گے، اور یا تم اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ جاؤ، تمہارا تو نہیں ہے۔ علم اور مال کا حوالہ کرتے ہوئے عرب کہا کرتے تھے کہ انت تحرس المال والعلم یحرسک، کہ علم تیری حفاظت کرتا ہے اور تو مال کا چوکیدار بن کے بیٹھا رہتا، تو ساری عمر مال کی چوکیداری کرتا رہتا، مال کی حفاظت کرتا رہتا۔ تو جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اس کی حیثیت اس کے سوا کیا ہے کہ اس نے ساری عمر چوکیدارا کیا، کہ وہ سام بن کے بیٹھا رہا اپنے خزانے پر، لوگوں کے لیے بچا بچا کے رکھا۔ آدمی کتنے ہم میں سے آدمی بلکہ بیشتر آدمی لوگ ایسے ہیں کہ ان سے اگر آپ پوچھیں نا کہ آپ کیوں کماتے ہیں، وہ کہتے ہیں بچوں کے لیے کماتے ہیں۔ اور بچے معاشرے جب بڑے ہوتے ہیں، اگر تو بہت بڑا ورثہ آپ نے ان کے لیے نہیں چھوڑا تو وہ آپ کی زندگی میں آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا بنایا، یعنی جن کے لیے آپ پائی پائی جوڑتے رہے، جن کی تعلیم پر آپ نے بے محابہ خرچ کیا، جن کی تربیت پر، جن کے لاڈ پیار پر، وہ آج کی نسل بڑی ہو کر یہ کہنے سے دریغ نہیں کرتی کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا۔ اور جب وہ آدمی چلا جاتا ہے دنیا سے تو کبھی بھول کر بھی دنیا دار اولاد کبھی یاد نہیں کرتی اپنے باپ کو، کبھی اس کے احسانات کا تذکرہ نہیں کرتی۔ وہ کہتے ہیں کہ روٹین ورک ہے، اس نے ہمارے لیے کیا، ہم اپنے بچوں کے لیے کریں گے، ان کے ماں باپ نے ان کے لیے کیا، اس میں احسان کی کیا بات ہے؟ تو اندازہ کرو کہ جن کے لیے آدمی زندگی پر کھپتا مرتا ہے اس سے کیا ملتا ہے، تو آدمی اس کے لیے کیوں نہ کرے جس سے سب کچھ ملے گا۔ تو کہا اس وقت سے آنے سے پہلے، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ آج آئے وہ دن، لا بیع فی، جس میں کوئی بے نہیں ہوگی۔ دیکھو عربی زبان میں اصلاً بے کا لفظ جو ہے نا، اس کا معنی تو ہے بیچنا، لیکن یہی لفظ خریدنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسے شراء کا معنی ہے خریدنا، لیکن یہی لفظ بے کے معنی میں، بیچنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصلاً بیشرا جسے ہم کہتے ہیں یا کاروبار کہتے ہیں، وہ عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں مبادلۃ المال بالمال، مال کا بدلہ مال سے ہوتا ہے۔ ایک مال آپ نے دیا، اس کے بدلے میں دوسرا مال لے لیے، یعنی ایک چیز دی ایک لے لی، کبھی پیسے دیے جنس لے لی، کبھی جنس دیا پیسے لے لیے، اور کبھی جنس کے بدلے میں جنس لے لی، جیسے عرب میں کاروبار چلتا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اصلاً تو یہ مبادلے کا نام ہے، تو جب یہ مبادلہ ادلا بدلا ہے تو پھر وہ خرید بھی ہے، وہ فروخت بھی ہے۔ تو اس لیے ایک ہی لفظ کے دو معنی ہیں۔ تو یہاں یوم اللہ بیع فیہ کا معنی کیا ہوگا کہ لوگوں، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے خرچ کرو اسے اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن کہ جس میں نہ بیچنا ہوگا نہ خریدنا ہوگا، یعنی اس میں کاروبار نہیں ہوگا۔ کاروبار اس دنیا کے کام ہے، وہاں یہ کاروبار نہیں کب چلنے کا، وہاں تو سب کچھ کام آئے گا تمہارے جو کچھ تم نے جہاں خرچ کر ڈالا، تو وہاں کاروبار بھی نہیں ہوگا۔ اس طرح یہاں سہارا دیتی ہیں آدمی کو دوستیاں، کام ہو دوست احباب بھی نہیں ہوں گے، ولا خلۃ، اس دن کوئی دوستی بھی کام نہیں آئے گی، ولا شفاع، اور کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ یعنی جس چیز نے آدمی کو بعض وقت بگاڑنے میں مدد دی ہے، آپ یہاں کبھی تصور کر کے دیکھ لیجئے کہ ہماری یہ بگڑے ہوئے جران پیشہ لیکن مالدار لوگ ہیں، ان کو آپ دیکھیں گے وہ کسی بھی آدمی کا سر اتارنے میں دریغ نہیں کرتے، اور جب کبھی ان سے کو کہا جاتا ہے نا تو اپنے آدمی سے کہوں گے جا کے مار ڈالو اسے، میں بہت بڑا وکیل کروں گا تمہارے لیے، میں خزانے کا منہ کھول دوں گا، تمہیں مرنے نہیں دوں گا لیکن اس آدمی کو زندہ نہیں چھوڑوں۔ اس کا مطلب یہ کہ جان کی پہلے سے ہم نے ایک قیمت لگا رکھی، اس کا مطلب یہ کہ بے شرع انسانوں کی بھی ہوتی ہے، دنیا کی ہر چیز کی۔ تو یہاں زندگی میں بگاڑ کا سبب کیا ہے؟ آدمی کی دولت، جس کے نتیجے میں سمجھتا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اور یہ بگاڑ کا سبب ہے آدمی کی دوستیاں۔ وہ کہتا مجھے کیا پرواہ، فلاں جج میرا دوست، فلاں حکمران، فلاں وزیر، فلاں نوکر شاہی کا آدمی اور بڑا اہم پرزہ وہ میرا دوست ہے، تو مجھے کس بات کی فکر ہے؟ اور یہ کہ فلاں آدمی سے میرے تعلقات ہو، میری سفارش کرے، تو اس سفارش کے تصور نے، دوستیوں کے تصور نے، دولت کے تصور نے انسانوں کو ہمیشہ بگاڑا، کیونکہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ وہ سہارے ہیں جس میں آدمی جرم کر کے بچ سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو دن تمہارے انتظار میں ہے
जो क़यामत का दिन है, कहा उस दिन ये तीनों सहारे काम नहीं आएंगे, ना दौलत काम आएगी, ना कारोबार काम आएगा, ना सिफारिशें काम आएगी, ना दोस्तियां काम आएगी। हत्ता कि बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, बेटा बाप को नहीं पहचानेगा, माँ बेटी को नहीं पहचानेगी, बेटी माँ को नहीं पहचानेगी। सूरह अल्लाह जाके पढ़ के देख लीजिए कि दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखेंगे, लेकिन नफ्सा नफ्सी पड़ी होगी, कोई किसी को पहचानने की कोशिश नहीं करेगा, कोई किसी को काम नहीं आएगा। काम आएंगे तो नेक नेकों के आएंगे। जिसको अपनी पड़ी है, यानी आग लग जाए किसी घर में, अगर सारे घर वालों के कपड़े जल रहे हो तो मुझे बताइए कौन किसकी फिक्र करता है? हर कोई अपने कपड़े बचाने, अपने जिस्म बचाने की फिक्र में लगा हो। वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून, का वो दिन आने से पहले जब कुछ भी काम नहीं आएगा, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो, और जो काफिर लोग हैं वही लोग जालिम हैं। काफिर कौन है? जो क़यामत के दिन को नहीं मानते, ये नहीं मानते कि ईमान और अमल काम आएगा, बल्कि वो ये कहते हैं कि वहां छुड़ा लेगा हमें छुड़ाने वाला, या वो समझते हैं वहां भी शायद हमारा माल और दौलत काम आएगा। मुशरिकीन मक्का ये कहा करते थे जैसे यहां दुनिया में दौलत में हम खेलते हैं तो वहां भी हम दौलत में खेलेंगे, ना तुम्हें यहां चैन है ना वहां मिलेगा, यहां भी तुम्हारी दुनिया भी बुरी है, आखिरत भी तुम्हारी बुरी है। यानी ये लोग आखिरत को नहीं मानते, आखिरत की तैयारी को नहीं करते, ईमान और अमल को नहीं समझते, बल्कि इन चीजों पर भरोसा करते हैं। ये है लोग काफिर, या काफिर से ये लोग मुराद कि ईमान और अमल का इनकार करते हैं, इन चीजों के सहारे पर जीते। ये लोग असल जालिम है। जालिम कौन होता है? जो हर चीज को बेजा खर्च करता है। मसलन अल्लाह का हक क्या है कि उसकी इताअत की जाए, बंदे का हक क्या है कि वो उसकी इताअत करे। ये पेशानी, ये सर अल्लाह के सामने झुकने के लिए बनाया गया, ये दिल अल्लाह की मोहब्बत में धड़कने के लिए बनाया गया, या अज़ाव जवारे उसकी खिदमत के लिए, उसकी इताअत के लिए बनाए गए। अब अगर इन चीजों से हम उससे बरअक्स काम लेते हैं तो इसका मतलब ये हम इस पर जुल्म करते हैं। अरबी ज़बान में कहा जाता है वज़्उ शै फ़ी गैर महल्ले, कि जुल्म कहते हैं किसी चीज को वहां रखना जो उसकी जगह नहीं है। आप सर की टोपी को पांव में अड़स ले और पांव का जूता उठा के सर पे उड़ा ले तो ये जुल्म होगा दोनों के साथ। तो जब सर अल्लाह के सामने झुकने के लिए है, जब आप किसी और के सामने झुकाते हैं तो उस पर जुल्म करते हैं। जब आप खुद किसी और की बंदगी बजा लाते हैं तो अपने साथ जुल्म करते हैं। जब अल्लाह के सिवा किसी और को मुताए मुतलक जानते हैं तो अल्लाह पर जुल्म करते हैं। तो गए जो काफिर लोग हैं, जो ईमान और अमल को, तौहीद को, इन बुनियादी बातों को नहीं मानते हैं, असल में वो लोग जालिम हैं। इसलिए शिर्क को सबसे बड़ा जुल्म करा दिया गया। अब सवाल यह है कि वो लोग तो जालिम ठहरे जो ना ईमान और अमल की अहमियत को समझे, ना आखिरत को तस्लीम करे, ना इस बात को समझें कि हमारी जिंदगी की असल हकीकत क्या है, हम जा किधर रहे हैं और तो जाकर क्या सरमाया काम आएगा। तो ये जानने के लिए कि वाकई आखिरत की हकीकत क्या है, वाकई शफाअत की हकीकत क्या है, वो असल हमारे पास कलमा जामिया क्या है जो हमारी बुनियाद बन सकता है अमल की, और जो क़यामत के दिन काम आएगा, जो हमारे दीन की बुनियाद है, वो क्या चीज है। काम तुम्हें बताते हैं वो क्या चीज है। ये अगली आयत उसकी पूरी वजाहत है जिसको हम आयतुल कुर्सी कहते हैं। इसको आयतुल तौहीद भी कहा जाता है। इसमें अल्लाह की सिफात के बारे में एक ऐसा इख्तिसार के साथ नक्शा खींच दिया गया है कि इससे बेहतर नक्शा खींचना या इतने कम लफ्जों में अल्लाह की सिफात को, उसकी जात को, उसके हुकूक को और आखिरत के तसव्वुर को और कुरान की बुनियादी बातों को समो के और निहायत फसाहत और बलागत से बयान कर देना, ये इंसानी बस में नहीं है, ये इंसानी अकल के करने का काम नहीं। यानी चंद लफ्जों में, चंद सत्रों में इतनी बातें कहती गई है, इतनी जामियत के साथ और इतनी फसाहत और बलागत के साथ, उसका एक एक लफ्ज लगता है जैसे नकीना होता किसी अंगूठी में जड़ा। इसलिए हमेशा हमारे अहले इल्म ये कहते रहे कि यूं तो अल्लाह के कलाम की है कि आयत ही सर धुलने के लायक है, लेकिन जब आदमी इस आयत करीमा को पढ़ता है तो वाकई झूम उठता है बेशर्त को अरबी ज़बान से वाकिफ। इसकी फसाहत और बलागत की कोई इंतहा ही नहीं। अब देखिए मैं इसकी थोड़ी सी मखलूब और वजाहत करता हूं। फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, हमारे पूरी दीन की बुनियाद क्या है? अल्लाह की जात।
ہم محمد کریم کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مانتے ہیں؟ اللہ کا رسول. ہم کعبہ کو مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر. ہم اپنے آپ کو مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ. یعنی جس طرف سے بھی آپ کسی تعارف کی بات کریں اس کی بات جا کر اللہ پہ رکے گی. بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی ذات. اس کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ. یہ کائنات جا کدھر رہی ہے؟ اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور. جس نے اس کو ابتدا کیا، گھمایا تھا چکی کو، اسی کی طرف ہم پلٹ رہے ہیں. الیہ المصیر، اسی کی طرف ہمارا لوٹنا. اسی ہمارا مبدا بھی یہی ہے، ہمارا معاد بھی یہی ہے. ہمارے قانون اور آئین کی بنیاد بھی وہی ہے. ہمارے انبیاء اور رسولوں کی بنیاد وہی ہے. ہمارے انجام کی بنیاد وہی ہے. ہمارے یہاں کے رہنے کے امکانات کی بنیاد وہی ہے. وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے. اس لیے از اول تا آخر اس کے سوا کوئی تصور ہی نہیں. تو بنیاد تو یہی ہے نا، اللہ کی ذات. اسے یہاں سے تعارف شروع کیا ہے اس دین کا. کہا اللہ وہ معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ الہ، اللہ ہے معبود. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. اب وہ الہ کا کیا مطلب؟ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ الہ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی حاکم حقیقی نہیں، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی رازق نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ عالمی اسباب سے بالا ہو کر ہم کسی اور سے ڈرے. کوئی نہیں ہے جس سے اسباب سے ہٹ کر وہ امیدیں باندھے. کوئی نہیں ہے جس کے سامنے ہمیں کل کو حساب کتاب دینے کے لیے جانا. کوئی نہیں ہے جس کی غیر مشروط اطاعت ہم پہ لازم. میں یہ بات میرے خیال میں کئی دفعہ ان اشعار کو پڑھ چکا ہوں مختلف وقتوں میں کہ ہادی نے اس کی بڑی خوبصورت تعریف کی کہ اللہ کون اور اس کے الہ ہونے کا کیا مطلب. وہ کہتا کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق. یعنی وہ الہ ہے، کیا معنی؟ کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق. لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تو، اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تو، اسی کے غضب سے ڈرو گا ڈرو تم، اور اسی کی طلب میں مرو جب مرو. مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کو بڑھائی. وہ ہے ہمارا اللہ اور وہ ہے ہمارا معبود. کہا اللہ وہ معبود ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. اور یہی جھگڑا ہے. دیکھیے ہمارا دنیا میں کسی کوئی جھگڑا نہیں سوائے اس کے. امریکہ، برطانیہ، سارا یورپ یہ کہتا کہ ہم بڑے ہیں. ہم کہتے نہیں، تم نہیں، اللہ بڑا. ایک امر مطلق یہ کہتا کہ میں بڑا ہوں، بات میری چلے گی. ہم کہتے نہیں، اللہ بڑا ہے، بات اس کی چلے گی. اور دنیا میں اس کا نمائندہ اللہ کا رسول ہے، اس لیے وہ سب سے بڑا ہے، سنت اس کی چلے گی، طریقہ اس کا چلے گا. وہ کہتے ہیں جو میں چاہوں گا فیصلہ کروں گا. ہم کہتے ہیں نہیں، جو اللہ اور اس کا رسول چاہیں گے وہ فیصلہ ہو. وہ کہتے ہیں زندگی ہمارے طریقے سے گزارنی ہوگی. ہم کہتے ہیں نہیں، ہم زندگی اللہ کے رسول کے طریقے سے گزاریں گے. وہ کہتے ہیں ہمارے دیے ہوئی پالیسی وہ زندگی کا مقصد بن جائے گی، وہ اس ملک کے رجحانات کو طے کرے گی، اس کی جہت اور منزل ٹھہرائے گی. ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیں جس نے مسلمان ٹھہرایا ہے، جس نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، جس اللہ اور اس کے رسول نے اسی کے دیے ہوئے تصورات، اسی کے دیے ہوئے اعتقادات، اسی کی دی ہوئی منزلیں، اسی کے بنائے ہوئے مقاصد وہ ہمارا ہدف ٹھہریں گے. ہم تمہیں نہیں ان کو دیکھیں گے. یہی تو جھگڑا ہے. اور جھگڑا کس بات کا؟ ہم تو درویش لوگ ہیں، ہمارا کسی کیا جھگڑا کہ ہم تو درویش ہیں، کیا ہم سے الجھنا؟ جو ہم کو برا کہتے ہیں وہ اچھا نہیں کرتے. اسی ہم سے کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں. ہماری لڑائی صرف اتنی بات کی ہے کہ لوگوں ہم چاکر ہے کسی کے. جیسا پاکستان کا فوجی یہ کہتا ہے دنیا ساری اس کو اپنی طرف بلائے، وہ کہے گا اگر وہ باقی مخلص ہے پاکستان کے ساتھ، وہ کہے گا میں تو اپنی فوج کا ایک سپاہی ہوں، مجھے تم سے کیا غرض؟ تم اگر تنگ کرو گے میری تلوار تمہارے ساتھ فیصلہ کرے گی. اسی لیے میں تمہارا نہیں، میں اپنی فوج کا مخلص اور وفادار ہوں. ہم کہتے ہیں ہم تو خدائی فوجدار.
ہم اللہ کی فوج کے سپاہی ہیں، ہم اللہ کے رسول کے فوج کی سپاہی ہیں۔ وہ جو حکم دیتے ہیں اس کے لیے سر جھکا دیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل پر جب خلق قرآن کے مسئلے پر بے انتہا تشدد کیا گیا، حتیٰ کہ خود خلیفہ وقت کی موجودگی میں، محتسب باللہ کی موجودگی میں وہ کوڑے لگائے گئے انہیں کہ کہا جاتا تھا اگر وہ ہاتھی کو مارے جاتے وہ بلبلا ہوتا، اور روزے سے تھے، لہو لہان بے ہوش ہو جاتے لیکن روزہ نہیں کھولتے۔ محتسب خود پریشان تھا، بار بار کہتا کہ احمد اگر تم وہ بات کہہ دو جو میں کہتا ہوں، اس بات کو مان لو تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری زنجیریں کھولوں۔ تو وہ ایک ہی کہتے تھے کہ ہاتھوں میں کتاب اللہ و سنت رسول فاقول بہی والا اللہ، انہوں نے کہا تم اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت سے وہ چیز لے آئے تو میں ابھی تم جیسی بات کہنے لگوں گا، اور اگر تمہارے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو پھر تم میری گردن کو نہیں جھکا سکتے، یہ تمہارے کوڑے مجھے جھکنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اور واقعتاً 3 حکمران بدل گئے لیکن اللہ کو اس درویش کو جھکنے پر مجبور نہ کر سکے۔ یہی تو بات ہے ساری، اس سے علاوہ تو ہمارا جھگڑا ہی کوئی نہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جملہ بے پناہ جملہ، اس کی بڑی وسعتیں ہیں، اس کی بڑی جامعیت ہے، اس میں تو جہان مانا چھپا ہوا، اس میں ہماری پوری زندگی کا یہ سبق ہے۔ اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس عرب کے پاس بھی جاتے تھے، عرب قبیلے کے پاس، تو جا کر صرف اتنی باتیں فرماتے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ۔ عرب چونکہ جانتے تھے اس کے معنی کی وسعت کو کہ ہم سے کیا کہلوایا جا رہا، تو یہ نہیں کہتے تھے، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ میں کیا ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہی تو سب کچھ ہے، یہی تو ہماری بنیاد ہے کہ وہی الہ ہے، اس کے الہ سوا کوئی ہمارا الہ نہیں۔ نہ کسی کے سامنے ہم جھکیں گے، نہ ڈریں گے، نہ سہمیں گے، نہ للچائیں گے، نہ تمنائیں باندھیں گے، نہ کسی کا آئین و قانون مانیں گے، اس کے سوا، اسی کے حوالے سے، اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ جو غلام آفتابم ہم از آفتاب گویم، نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم، میں غلام ہوں آفتاب کا تو آفتاب کی باتیں کروں، میں کسی رات کا غلام نہیں ہوں کہ رات کی پوجا کروں اور رات کی باتیں، جس کا ہوں میں ظاہر اسی کی مجھے بات کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے اس کی صفات کہ وہ اللہ جو تمہارا سب کچھ ہے وہ ہے کیسا، دیکھو اگر اس جیسا کوئی ہے اور تو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، لیکن اگر اس جیسا کوئی نہیں ہے تو تمہاری مت تو نہیں ماری گی اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے۔ اب دیکھو کیا فرمایا، اس کی پہلی صفت یہ ہے الحی، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے ازل سے ابد تک، نہ اس کی آغاز کا ہمیں علم ہے نہ اس کی انتہا کا علم۔ دنیا میں اس کے علاوہ جو بھی زندہ ہے یا زندہ رہا ہے اس کی ایک نہ کوئی ابتدا ہے اور پھر اس کی ایک نہ ایک انتہا ہے۔ ستارے ایک دن نہیں تھے اور ایک دن نہیں ہوں گے، سورج چمک رہا ہے ایک دن یہ نہیں چمکتا تھا، پھر ایک دن آئے گا جب یہ بے نور ہو کے گر جائے گا، آسمان کی چھت ٹوٹ پھوٹ جائے گی، زمین لپیٹ دی جائے گی، یہ سمندر یہ آگ بن کر دہکنے لگے گی، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اپنے ایک آغاز نہیں رکھتی، اپنا ایک انجام نہیں رکھتی۔ کسی کو ہمیشہ رہنا ہوتا تو صرف اللہ کے رسول ہوتے، اور وہ بھی خاص طور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر میرائی نے کہا تھا جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا۔ یہ کیسے ہے جس زندگی میری اس موت نہ آئے؟ جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، اور جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ رہنا ہوتا تو وہ ہمیشہ رہتے۔ اللہ فرماتا کوئی صدا کا زندہ نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کی، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور دوسرا فرمایا القیوم، قیوم مبالغہ ہے قائم سے، جس کو قیوم کہتے ہیں اس ذات کو جو بغیر کسی سہارے کے زندہ ہو، بغیر کسی سہارے کے قائم ہو، جس کو قائم رہنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہ ہو، اور دنیا کی ہر چیز اس کے سہارے سے قائم ہو، وہ ہے قیوم۔ یعنی اس کو کوئی سہارا نہیں چاہیے، اس کا جسم نہیں ہے کہ اس کو جگہ ہو ٹکنے کے لیے، جگہ کی ضرورت، وہ کسی زمان کی محتاج نہیں، کسی مکان کی محتاج، اس کو کسی غذا کی ضرورت نہیں،
اس کو زندگی کی ضرورت نہیں، زندگی اس کی ضرورت مند ہے۔ وہ اس طرح زندہ ہے کہ زندگی اس سے بھیک مانگتی ہے، وہ کسی سے لینے کی محتاج نہیں، ہر چیز اس سے نکلتی ہے، وہ لیتا کسی سے کچھ نہیں۔ تو کہا وہ قیوم ہے کہ وہ اپنی ذات میں قائم ہے، اپنے بل پر قائم ہے، لیکن دنیا کی ہر چیز اس کے قائم کرنے سے قائم ہے اور اس کی وجہ سے قائم ہے۔ دیکھو ہم سب سے زیادہ جن کی عزت کرتے ہیں، جن کا احترام ہم پہ لازم ہے، وہ ہے اللہ کے رسول۔ تو کیا آپ اس بات کو مانتے نہیں ہیں؟ کون ہے جو مسلمان نہ مانے کہ کیا اللہ کے رسول پیدا نہیں ہوئے؟ کیا وہ مخلوق نہیں ہے؟ کیا ان کو موت نہیں آئی؟ کیا وہ قیامت کے دن اٹھائے نہیں جائیں گے؟ یہ الگ بات ہے ان کی موت ہماری موت کی طرح نہیں، موت کے بعد کی زندگی ان کی ہماری جیسی نہیں، وہ ہم سے بلجہا فائق ہیں، یہ ان کے مقامات ہیں، لیکن وہ بہرحال ہیں مخلوق، چاہے کتنے بھی ان کے درجات دیکھیے، لیکن وہ درجات کس نے دیے ہیں؟ انہیں اپنے طور پر نہیں، اللہ نے دیے۔ ایسی جو اپنی ذات میں قائم ہے وہ تو صرف اللہ کی ذات، باقی جس کو جو کچھ ملتا ہے اور اتنا ملتا ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ سب کچھ اس کا عطا کردہ ہے، کسی کے اپنی ذات کا کچھ نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اگر راتوں کی نمازوں کی کبھی آپ پڑھ کے دیکھیں کہ حضور راتوں کو اللہ سے کیا مانگتے تھے اور کس قدر عاجزی سے مانگتے تھے، تو واقعی پڑھ کر آدمی دہل اٹھتا ہے، کانپ جاتا ہے کہ وہ ذات کتنی عظیم ہے جس کے سامنے حضور گڑ گڑا رہے، جس کے خوف سے حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری، جس کے سامنے کھڑے ہو کر پاؤں متورم ہو جاتے ہیں۔ یہ تو فیکٹس ہے نا، آپ نے بارہا پڑھے ہوں۔ آخر وہ کتنی عظیم ذات ہے، کہ وہ قیوم ہے جس نے کسی نے اس کو قائم نہیں کر رکھا، وہ دنیا کی تمام چیزوں اور تمام مخلوقات کو قائم رکھنے والی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ تو ہے اس کی مثبت صفات کہ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، اور یہ ہے اس کی یہ ہے وہ منفی صفات جو اس کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے اور نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب وہ حی ہے ہر دم اور ہمیشہ کے لیے قائم ہے، تو پھر اس کو نیند کیسے آ سکتی، وہ کیسے سکتا؟ لا تأخذہ سنۃ، نہ اس کو پکڑتی ہے اونگ، ولا نوم، اور نہ اس کو آتی ہے نیند۔ اونگ ہے نیند کا آغاز اور نوم ہے اس کا اتمام اور اس کی انتہا، گویا نہ اس کا آغاز ہے نہ اس کا اتمام ہے، یہ دو ہی غفلت کی شکلیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ اللہ کو غفلت کبھی لاحق نہیں ہوتی۔ اگر کبھی غفلت لاحق ہو جائے اسے، آپ زندہ رہیں، میں زندہ رہوں، یہ کائنات باقی رہے، یہ سیارے ستارے سبابے ٹکرا کے نہ پائے ایک دوسرے ٹوٹ جائے، ساری کائنات میں تباہی مچ جائے اگر اسے نیند آ جائے۔ وہ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، اسی وہ قیوم ہے، جو قیوم ہے اس کی لازمی صفت یہ ہے کہ نہ اس کو اونگ آئے نہ اس کو نیند آئے، ورنہ وہ قیوم کیسا ہے؟ جو ہمیشہ قائم رہنے والا، قائم رکھنے والا، کیونکہ ہر چیز اس کی وجہ سے قائم ہے۔ اگر وہ اونگ جائے گا، اگر چوکیدار اونگ گیا تو چوروں کی چھٹی ہے۔ تو کہا وہ ذات کبھی نہیں اونگتی، کبھی نہیں سوتی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وہ چاہے آسمانوں کی مخلوق ہے چاہے زمین کی مخلوق، چاہے وہ سمندر کی مخلوق ہے اور چاہے وہ خاک کی مخلوق، یعنی جہاں کہیں بھی جو کچھ بھی ہے، حتیٰ کہ ملائے اعلیٰ میں بھی جو کچھ ہے، جو عالم لامکان میں بھی اگر کچھ ہے تو وہ بھی، کہیں بھی اگر کچھ ہے تو وہ سب اللہ کی ملکیت ہے، سب اللہ کے غلام، یعنی جبریل اپنی ساری عظمتوں سمیت وہ کس کا غلام؟ فرشتے نوری پاکیزہ مخلوق ہے لیکن اس کے غلام، وہ کہتا ہی قرآن کریم یہی ہے کہ ہم عباد مکرمون، وہ اللہ کے معزز بندے ہیں، غلام ہیں اس کے، لیکن عزت دیے گئے۔ تو کائنات کی ایک ایک چیز ظاہر اس کی تحویل میں، اس کی ملکیت میں، اس کی غلامی میں۔ اور سوال یہ ہے کہ جب آسمانوں کی اور زمین کی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے، اسی کی غلام ہے، تو کامن سینس کی بات ہے، معمولی عقل کی بات کہ کیا غلام بھی اپنے آقا کا شریک ہوتا ہے؟
یعنی جو ملک ہے، جو مملوک ہے، وہ مالک کا شریک ہوگا، جو غلام ہے وہ آقا کا شریک ہو جائے، جو مخلوق ہے وہ خالق کا شریک اور ہمسر ہو جائے۔ تو مشرکین عرب تمہاری مت کیوں ماری گئی کہ تم نے کبھی ستاروں کو، کبھی فرشتوں کو، کبھی آفتاب کو، کبھی ماہتاب کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو، کبھی بزرگوں کو، تمہیں اللہ کی صفات میں شریک کر ڈالا۔ آخر اس کی بنیاد کیا؟ یہ تو سارے اس کے مخلوق ہیں، سارے اس کے مملوک ہیں، یہ سارے اس کے غلام ہیں، سب اس کی مرضی میں جکڑے ہوئے ہیں، یہ اس کے برابر کیسے ہو سکتے؟ تو تم نے وہ شریک کیسے بنا ڈالا؟ اسی سے اور ایک نکلتا ہے نتیجہ کہ جب وہ ذات سب کی آقا ہے، سب کی مالک ہے، سب اس کے مملوک، سب اس کے خادم اور سارے اس کے غلام ہیں، تو پھر کیا مجال ہے کسی کے اس کے پاس جا کر سفارش کے لیے پہنچ جائے؟ دیکھیں نا، سفارش کے لیے کون جاتا ہے؟ جس کو یہ مان ہو کہ جو اندر افسر بیٹھا ہے نا، وہ یا تو مجھ سے مروب ہے، میں اس سے بڑا ہوں، یا میں اس کے برابر کا ہوں، یا وہ میری دولت کی وسعت سے خائف ہے، وہ سمجھتا کبھی اس کو مجھ سے بھی کام پڑ سکتا، تو آج وہ میرا کام کرے گا، اگر میں اس کا کام کروں گا۔ یہی چیزیں ہیں نا جو آدمی کو دلیر کرتی ہیں سفارش کرنے پر، اور سفارش جس سے کی جاتی ہے اسے ماننے پر مجبور کرتی ہے کہ تم اگر اس کی نہیں مانو گے تو دیکھو جب تمہیں اس سے کام پڑا پھر کیا بنے گا؟ یہ تمہارے برابر کا بلکہ تم سے بڑا آدمی ہے، تم اس کا انکار کر کے آخر سیٹ پر آ کیسے سکتے؟ اللہ فرماتا ہے وہ تو ہے سب کا آقا، سب کا مالک، سب کا حاکم، اور باقی دنیا میں جو بڑے سے بڑا بھی ہے اس کا مملوک، اس کا خادم، اس کا غلام ہے۔ تو بتائیے اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کے لیے کیسے جا سکتا؟ اب دیکھو اس آیت کو، یعنی مشرکین عرب کو جس چیز نے تباہ کیا، بلکہ خود اہل کتاب کو بھی، وہ یہ شفاعت کا جھوٹا تصور ہے۔ میں بتاؤں گا صحیح تصور کیا ہے۔ یہ شفاعت کا غلط تصور کہ کوئی بے شک اپنے جرم میں پکڑا جائے، یہاں یہی ہوتا ہے نا، کسی کو جرم میں پکڑا گیا، وہ گرفتار ہو گیا، میں جاتا ہوں اس کی سفارش کے لیے اس خیال کر کے کہ میں جب جا کر اس کو دھمکاؤں گا یا زور دوں گا یا اپنی دوستی کا اثر ڈالوں گا، اپنا وزن ڈالوں گا، تو وہ آخر ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے یہ ہے تو واقعی اس طرح کا ہی، لیکن جب آپ آ گئے ہیں تو اب کیا کیا جا سکتا، اب میں چھوڑنے پر مجبور ہوں۔ تو مشرکین عرب یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے چلیے ہم شرک کرتے ہیں، ہم کفر کرتے ہیں، ہمارے اعمال ایسے ہی صحیح، جو کچھ تم کہتے چلو مان لیتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ہم پوجا کرتے ہیں فرشتوں کی، وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، بیٹیاں اگر کبھی ناراض ہو جائیں تو باپ کو منوا دیا کرتی، تو جب یہ ہماری کل کو سفارش کریں گے، زندگی پر ہم ان کو پوچھتے رہے، تو قیامت کے دن جب ہم ہماری سفارش کریں گے تو ہم جو کچھ بھی کر کے جائیں گے ہمیں چھڑا لیں گے۔ اور اہل کتاب کہتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد، تو کیا ہمارے ساتھ ڈیل کیا جائے گا باقی انسانوں کی طرح؟ پھر ہم یا ان میں کیا فرق ہے؟ نحن ابناء اللہ واحباء، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اس کے چہتے ہیں، اس لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ ہمیں چھوئے گی بھی نہیں۔ چلیے اگر بہت ہی کچھ ہوا نا تو زیادہ شاید چند دنوں پر یہ چھو لے، وہ جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی 40 دن، کہا جاتا ہو سکتا ہے 40 دن کی سزا مل جائے، اس سے زیادہ کا وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ورنہ جو ہمارے بڑے جن کے ہم اولاد ہیں، جو اللہ کے نبی ہیں، کیا وہ ہمیں جہنم میں جانے دیں گے؟ یہی وہ تصور ہے جس نے ایمان و عمل کا بیڑا غرق کر کے رکھا، یعنی جس قدر کو یہ پتا ہونا کہ میں کام کروں نہ کروں میرا باس میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ جنہوں نے مجھے بھرتی کرایا ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے، وہ کام کیوں کرے گا؟ تو اس دفتر کا بیڑا غرق نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ یعنی اس بنیادی غلط تصور نے آدمی کو عمل سے محروم کر کے رکھ دیا، اسی نے اہل کتاب کو برباد کیا، اسی نے مشرکین عرب کو برباد کیا۔ چنانچہ اس تصور کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر؟ اب ذرا اس کے لفظ کو دیکھیے، من ذا الذی، من ذا کون ہے وہ، الذی جو، یشفع عنده سفارش کرے اس کے پاس، الا باذنہ اس کی اجازت کے بغیر یا مگر اس کی اجازت سے، یعنی جب تک وہ کسی کو اجازت نہ دے سفارش کیسے کرے گا کوئی؟
ہاں سفارش کریں گے، لیکن اس کے لیے کوئی شرطیں رکھی ہیں پروردگار، اور قرآن کریم میں اس کو بیان بھی کیا گیا۔ کہا آگے خاص طور پر اگلی آیت کے ساتھ، اس کو پہلے دیکھ لیجیے پھر میں آیتیں پڑھتا ہوں۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ ایک تو سفارش ہوتی ہے نا آدمی طاقت کے زور سے، دوستی کے زور سے، اثر کے زور سے۔ ایک شفاعت کی بنیاد اور ہوتی، شفاعت یا سفارش کی، سفارش ایک ہی بات ہے۔ بنیاد یہ ہوتی ہے کہ میں کسی کے پاس جاتا ہوں سفارش کے لیے، مجھ سے جا کر یہ کہتا ہوں کہ فلاں آدمی کی آپ کے پاس شکایت آئی، آپ شاید اس کو سزا دینے کا سوچ رہے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے پاس کی رپورٹ بھیجی ہے انہوں نے غلط رپورٹ بھیجی۔ آپ بذات خود تو نہیں جانتے نا کہ وہ آدمی کیسا ہے، آپ تو اس کو جانتے ہی نہیں۔ رپورٹ بھیجنے والے اس کے دشمن ہیں جو اسے خار کھاتے، انہوں نے غلط رپورٹ کی، غلط انکوائری ہوئی۔ میں چونکہ ذاتی طور پر اسے جانتا ہوں اور وہ باتیں جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے اور تمہارا عملہ نہیں جانتا، اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ میرا علم آپ کے علم سے زیادہ ہے اور زیادہ صحیح ہے، تو میں اپنے صحیح علم کی بنیاد پر آپ کو اصل حقیقت بتانے کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ جب اس کو اصل حقیقت کا پتہ چلتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ واقعی ہم سے غلطی ہے۔ یہی ہوتی ہے نا سفارش۔ اللہ فرماتا ہے ذرا بتاؤ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ اللہ کے علم کی تو انتہائی کوئی نہیں۔ تم زیادہ اپنا تو وہ بھی نہیں جانتے، اس لیے کہ ہر آدمی کی شخصیت کی تہیں ہیں جن کو کھلتے کھلتے عمر چاہیے۔ وہ اتنی باتیں چھپا جاتا ہے کہ آدمی کو پتہ نہیں چل سکتا، کبھی پتہ چلتا ہے کبھی بھی نہیں پتہ چلتا۔ کہ تم اگر تحقیق کرو بھی نہیں اصل بات تک نہ پہنچ سکو، تو تم تو جو سامنے کی باتیں ان کو نہیں جانتے، چینج آئے کہ ماضی میں کیا ہوا اور مستقبل میں کیا ہوگا تم کیا جانو۔ اور اللہ کے علم کا حال یہ ہے کہ اس کے علم میں زمانوں کی تقسیم ہے ہی نہیں۔ وہ جیسے ماضی کو جانتا ہے ویسے حال کو جانتا ہے، ویسے مستقبل کو جانتا ہے۔ تقسیم تو تمہارے علم میں ہے، اس میں تو تقسیم نہیں۔ اسی کا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یعنی جو ماضی میں ہو گیا، جو مستقبل میں ہوگا، اور جو حال میں ہو رہا ہے وہ بھی جانتے اور ہم بھی جانتے، بلکہ ہم زیادہ جانتے ہیں۔ تو جیسے علم کی وسعتوں کا حال یہ ہے، بتائیے اس کے پاس کوئی سفارش کرے گا تو کیوں کر کرے گا، کیا کہے گا جا کر اس کو؟ کہ آپ کے پاس جو لوگ پکڑے ہوئے آئے ہیں، کیا آپ کو نہیں جانتے؟ میں بتاتا ہوں یہ لوگ کیسے۔ اللہ فرمائے گا بے وقوف آدمی تو کیا بتائے گا؟ ہم تو اس وقت بھی موجود ہوتے تھے جب وہ کام کرتے تھے، ہم تو اس وقت بھی جانتے ہیں جب وہ کام کا تصور ان کے ذہن میں بنتا تھا۔ اب ان کے کام میں ایک ارتیاج سا پیدا ہوتا تھا، ان کے ذہن میں لہر ابھرتی تھی، ہم تو اس کو بھی جانتے تھے، ہم تو اس کو بھی دیکھتے تھے، اور جب وہ کام کے بارے میں سوچ رہا ہوتا تب بھی ہم جانتے تھے، جب کام کی عملی شکل بنتی تھی ہم تب بھی جانتے تھے، بلکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو اس نے اچھائی یا برائی کی، اس نے کیا کیا نتائج پیدا کیے اگلے زمانے میں جا کر، تم کیا جانو، وہ تو ہم جانتے ہیں۔ دیکھیں ایک آدمی ایک جگہ کنواں کھودتا ہے غلط جگہ، اس کو صرف اتنا پتا ہے کہ میں نے غلط جگہ کنواں کھودا، لیکن اس میں گر کر کتنے لوگ مرتے رہے ہیں، بعد میں کیا کیا ہوتا ہے اسے کیا پتا، وہ تو اللہ جانتا ہے۔ آپ ایک نیکی کرتے ہیں نا، نیکی جو برگو بار پیدا کرتی ہے، کرنے والا مر جاتا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ برگو بار کیا پیدا کرے۔ ہم جو برائی کرتے ہیں اس کے برے نتائج نکلتے ہیں، وہ کیا، مثلا ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ان دنوں، ہماری حکومت جو کچھ کر رہی ہے، فیصلہ کرنے والے جو کوئی غلط کر رہے ہیں، اس ملک کی بنیادوں میں جو ڈائنامیٹ بچھایا جا رہا ہے، کل کو کہ صدیوں تک اس کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے، آج کرنے والے نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے وہ کیا کچھ ہو کے رہے۔ یعنی ہم بہت زیادہ اندازے بھی کریں تو ہم چند سالوں کے علاوہ زیادہ اندازے بھی نہیں کر سکتے، ہم کیا جانتے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے علم کی یہ وسعتیں ہیں، تم اس کو جا کر سفارش کرو گے، کیا کہو گے؟ اسی فرمایا قرآن کی دوسری جگہ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون۔ کہا سب کچھ جانتا تو اللہ ہے،
لیکن بعد اپنے نیک بندوں کو وہ عزت بخشے گا سفارش کرنے کی، لیکن وہ شفاعت نہیں کریں گے سوائے اس آدمی کے جس کے لیے اللہ پسند کرے، اللہ لمن ارتضی، جس کے لیے اللہ پسند کرے گا کہ آپ اس کی سفارش کریں، اس کے لیے پسند کریں گے۔ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، ورنہ وہ اپنے طور پر اس کے ڈر سے سہمے رہتے ہیں، وہ تو بولنے کی ہمت نہیں کرتے۔ کہا تمہیں پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا، کوئی سفارش نہیں کرے گا سوائے اس کی اجازت کی۔ اندازہ کریں کہ جس کی پسند سفارش کرے گا سفارش کرنے والا تو کرے گا اس کی جس کی اللہ پسند کرے گا، اور جو سفارش میں وہ کہے گا نا، کہے گا وہ جس کو اللہ پسند کرے گا۔ مثلا میں عرض کرتا ہوں، سب سے بڑی شفاعت کبریٰ کا مقام وہ ہماری ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اور یہ شفاعت کبریٰ کیا ہے کہ قیامت کا وقت ہو جائے گا، قیامت آ جائے، جب قیامت برپا ہو جائے گی، لوگ اپنے انجام کے انتظار میں اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے کھڑے ہیں، کسی کا پسینہ اس کے گلے تک آ چکا ہوگا، کسی کا کندھوں تک، کسی کا کمر تک، کسی کو ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، جیسے جیسے اعمال ہوں گے ویسے ویسے پسینے میں ڈوبا ہوا ہو، اور نہایت قریب سورج چمک رہا ہو۔ ایک یوں سمجھیے قیامت واقعی قیامت ہوگی۔ ہم جب قیامت کا لفظ بولتے ہیں تو خود وہ تصور پیدا ہوتا ہے نہایت اور لاکھ موقع۔ ایسے میں لوگ کوشش کریں گے، چاہیں گے کہ کاش حساب کتاب شروع ہو جائے تاکہ اس انتظار کی گھڑیوں کی اس انتظار کی گھڑیاں ختم ہو اور اس مصیبت سے تو ہم بچیں۔ وہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام رسولوں کے پاس جائیں گے، نبیوں کے پاس نہیں، نبیوں کو تو وہاں سنے گا کوئی نہیں، وہ تو سہمے کھڑے ہوں گے۔ رسول زیادہ بڑا مقام رکھتے ہیں جن کی تعداد 314 یا 15، ان میں سے ایک ایک کے پاس جائیں گے، لیکن ہر بڑے سے بڑا رسول کان پہ ہاتھ دھرے گا، اپنی کسی نہ کسی بات کا حوالہ دے کر کہے گا کہ میں تو اس حوالے سے ڈر رہا ہوں کہیں مجھے اس کے بارے میں سوال نہ کر دیا جائے، تو میں تو سہما کھڑا ہوں، میری مجال نہیں ہے کہ میں اللہ سے سفارش کروں کو حساب شروع کریں۔ آخر ان سے کہا جائے گا کہ تم اگر واقعی کچھ کرنا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، کہا حضور سے جا کر التجا کرو۔ حضور فرماتے ہیں کہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں عرش الہی کا پایا تھام کے کھڑا ہوں، میرے پاس آئیں گے تو کہا پھر میں ان کی بات مانوں گا تو میں سجدے میں سر رکھ دوں گا۔ اب دیکھیں ذرا سا شفاعت کا انداز، کہا میں سجدے میں سر رکھ دوں گا، اور مجھے اس وقت نہیں پتا کہ میں سجدے میں سر رکھنے کے بعد کن صفات کے ساتھ اللہ کو یاد کروں، کہا اس وقت میں نہیں جانتا، اس وقت میرے دل میں وہ صفات ڈالی جائے گی، وہ کلمات ڈالے جائیں گے، یعنی کا مطلب یہ کہ حضور کا علم قیامت تک چلے گا، قیامت کے دن بھی حضور کو علم عطا کیا جائے گا، آپ میں وہ علم ڈالا جائے گا اللہ کی صفات کا، ان صفات کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں میں اللہ کو پکاروں گا، اور کہا مجھے نہیں معلوم میں کب تک سجدے میں رہوں گا، حتیٰ کہ آواز آئے گی یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، مانگو دیا جائے گا۔ کہا میں سر اٹھاؤں گا تو نہایت ادب سے التجا کروں گا کہ یا اللہ تیری مخلوق بہت تکلیف میں، کرم فرمائیں، ان کا حساب شروع کریں۔ یہ وہ شفاعت کبریٰ ہے جو حضور کی شفاعت کے بعد اللہ حکم دیں گے کہ ہاں ان سب کا حساب شروع کیا جائے۔ اندازہ فرمائیں اس شفاعت کے مقام پر حضور تنہا کھڑے ہوں گے، اور جس طرح کھڑے ہوں گے آپ دیکھیے اس کا انداز کیا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہ گار امتیوں کی شفاعت کریں گے، لیکن کریں گے کس کی؟ جس کی اجازت ملے گی۔ اور آخری امتی جس کے گناہوں کی بخشش کا اللہ فیصلہ فرمائیں گے اور جس کو جنت میں لے جایا جا سکتا ہوگا، جب تک وہ چلا نہیں جائے گا حضور شفاعت جاری رکھے گا، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ کہا میں ایسے لوگوں کو بھی جہنم سے نکلوا کے لاؤں گا جو کوئلہ ہو چکے ہوں گے، میں ان کو پھر حوض کوثر کے کناروں پر ڈال دوں گا ان کی لاشوں کو، حتیٰ کہ حوض کوثر سے جام بھر بھر کر میں پانی ان پہ ڈالوں گا، اور وہ اس طرح پھر اگنا شروع ہوں گے جیسے برسات کے دنوں میں دانے اگتے، اس طرح ان میں زندگی آئے گی، اور ان کو پھر میں جنت میں داخل کروں۔ یعنی نہ جانے حضور کب تک ہمارے غم میں گھلتے رہے اور کب تک ہماری یہ شفاعت فرمائیں گے، لیکن شفاعت کس کے لیے ہوگی؟
اور کون شفاعت کرے گا؟ یہ سراسر اللہ کی دین ہے، کسی کا ذاتی حق نہیں ہے کہ جو چاہے بڑھ کر حضور سے بات کرنا شروع کر کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے جو پیچھے ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور نہیں احاطہ کر سکتے دنیا والے اس کے علم میں سے کچھ بھی مگر اتنا جتنا وہ چاہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو بے پناہ علم دیا، لیکن وہ اللہ کے علم کا معمولی حصہ۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ ہمیں جو اللہ نے علم عطا فرمایا اور بے انتہا عطا فرمایا، لیکن اس کی مثال یوں سمجھو جیسے کوئی آدمی اپنی سوئی کا ناکا سمندر میں ڈبو کے نکالے تو فرمایا کتنا پانی آتا ہے اس کے ساتھ، اور سمندر میں کیا کمی ہو جاتی؟ فرمایا ہمارے علم کی مثال اللہ کے علم سے مثال ایسی ہے۔ اندازہ کرو ہم جو بعد میں تقابل کرتے رہتے ہیں، کاش ہم سوچیں اللہ کا علم کیا ہے اور اللہ کی ذات کیا ہے۔ وہ جس کو اپنے علم کا ایک قطرہ بھی دے دیتا ہے نا، یقین جانو مخلوقات سے وہ بھی سنبھالا نہیں جاتا۔ کا وسیع کرسیہ السماوات والارض، گھیرے ہوئے ہے اس کی کرسی آسمان اور آسمانوں کو اور زمین کو۔ کرسی کا معنی کرسن عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جمی جمائی چیز کی تہ، ایک جمی ہوئی تہ کو کہتے ہیں کرسی۔ تو کرسی اس چیز کو کہتے ہیں جو جمی ہوئی۔ اقتدار آدمی کے پاؤں کو جما دیتا، اس کا ایک ایک حکم جم جاتا ہے اپنے ماننے والوں پر، اپنی رعایا پر، اس لیے کرسی کو ہمیشہ تخت اقتدار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ گویا اقتدار کی علامت، اس لیے اس کا ترجمہ اقتدار یا حاکمیت یا حکومت کر دیا جاتا ہے۔ البتہ مجھے اس سے انکار نہیں ہے کہ اللہ کی کرسی بھی ہے، اللہ کا تخت بھی، اور پوری کائنات اس تخت اور کرسی کے مقابلے میں حضور فرماتے ہیں کہ اتنی ہے جیسے کہ بڑے صحرا میں آدمی اپنی انگوٹھی اتار کر پھینک دے، تو فرمایا اس صحرا میں انگوٹھی کتنی جگہ روکے گی؟ کیا نسبت ہے اس کی؟ کچھ بھی نہیں۔ کہا پوری کائنات کو اس تخت سے یہ نسبت ہے، وہ تخت پوری کائنات سے اتنا بڑا، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ کس لیے ہے؟ پروردگار کے بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، کہ وہ بیٹھنے کا محتاج نہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ تو نے خدا کو عرش میں بٹھا رکھا ہے باعث، وہ خدا ہی کیا ہے جو بندوں سے اعتراض کرے؟ خدا تو ہر وقت میری اشارت کے قریب ہے، وہ کرسیوں پر چڑھ کر بیٹھتا، اس کو بیٹھنے کی حاجت نہیں ہے۔ اور کرسی اتنی بڑی، جیسے میں نے بتایا اتنا بڑا عرش بھی وہ اللہ کے بیٹھنے کے لیے کافی نہیں ہے، وہ تو اللہ کی ایک جھلک کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم اس کیفیت کو جانتے ہی نہیں، وہ کرسی کیا ہے، وہ تخت کیا ہے، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ حضور ہی اس عالم سے باخبر ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ غیب کے کچھ خزانے اللہ اپنے پیغمبروں کو دیتا ہے، وہ اس میں سے اپنے امت کو کچھ عطا کرتے ہیں تو ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت سے ہم بالکل بے خبر ہیں۔ اس کی اصل کیفیت قیامت کے دن معلوم ہو، اس لیے ہم اس کو جاننے کے باوجود یہاں اس کا مطلب یہی سمجھتے ہیں کہ مقصود یہ ہے کہ اللہ کی سلطنت اور اس کی حاکمیت آسمانوں اور زمین پر ہے، ساری کائنات اس کی مملوک ہے اور اس کی حکومت کے نیچے وہ سب کا حاکم ہے۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اس تمام کائنات زمین و آسمان کی پوری مخلوقات میں ان کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں۔ آدھا یعودوں کا معنی ہوتا ہے ایک ایسی چیز جو آدمی پر گرا گزرے، اس لیے اس کا ترجمہ ہمارے اکثر لوگ تھکا دینے سے کرتے، تو لفظی معنی ہوگا کہ نہیں تھکاتی اسے اس زمین و آسمان کی حفاظت۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ علی ہے، وہ سب سے بلند ہے، وہ عظیم ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ جو سب سے بلند ہے سب چیز اس کی نگاہوں کے سامنے، جو عظمتوں والا ہے کوئی چیز اس کی عظمتوں کو چیلنج نہیں کر سکتی، تو تم کس طرح آخر اس کے احکام کی نافرمانی کرتے ہو؟ اور کون ہے اتنا عظیم جس کو تم اس کا شریک ٹھہراتے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔